أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 161۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو لوگ قرآن میں نازل شدہ دلائل اور ہدایت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے جو حقائق بیان کر دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ افترا کر کے، بہتان تراشی کر کے ایسے روایات گڑھ لیتے ہیں جس سے قرآن کے مفہوم کو چھپا دیا جاتا ہے، یا قرآن کریم کے حکم کے خلاف اپنی طبیعت اور من پسند احکام عوام پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے آسان کردہ احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر کے ان کو اتنا سخت کر دیا جاتا ہے کہ دنیا اسلام ان قوانین کو نافذ کرنے میں وحشت محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح کی پچھلی ایام میں نے زنا کے بارے میں صریح اقوال اللہ تعالیٰ کی صریح آیات پیش کی کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے زناکار کے لیے واضح طور پر 100 کوڑوں کا فرمان جاری کیا ہے، مگر پچھلے زمانے کے بعض محدثین یا بعض نام نہاد فقہا یا کچھ بھی سمجھیں، جن کو امت بڑے بڑے ناموں سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر کے یہ بات گھڑ لی کہ اگر زناکار غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نور کا حکم بیان کیا، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو اس کا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے حکم بیان نہیں کیا؟ کیا ان کے لیے یہ زنا ثواب کا کام سمجھیں؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے مفسدین کے سزا کو اٹھا کر شادی شدہ زناکار کے لیے سزا مقرر کر دی، جس میں امت مسلمہ نے اتنی وحشت محسوس کی کہ تقریباً سینکڑوں سالوں پر محیط زمانے میں شریعت کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہوئے۔ حالان کہ زناکار شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے قرآن نے صرف 100 کوڑے مقرر کیے، اور جو رجم کی سزا ہے وہ بھی قرآن کی سزا ہے، مگر وہ ان مفسدین کے لیے ہے جو زنا کا کاروبار چلاتے اور چلواتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر جن کا کاروبار یہ ہے جو زمانے میں علاقے میں فساد بپا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حقائق کو چھپانے والوں کے لیے اللہ نے لعنت کی سزا مقرر کی، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر توبہ کریں اور بیان کرے لوگوں کو کہ میں نے آج تک جو کہا ہے غلط کہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر رحم کر کے ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں،
لیکن آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وماتوا اور مر جاتے ہیں، وہم کفار ایسی حالت میں کہ وہ اسی کفر کی حالت میں ہیں، یعنی حقائق کو چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہہ دیا۔ جو قرآن کے حقائق اور آیات اور ہدایات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں۔ ان الذین کفروا، اور جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ ماتو اور مر جاتے ہیں، وہم کفار ایسی حالت میں کہ وہ حالت کفر میں ہیں، یعنی دین کو چھپاتے چھپاتے مر جاتے ہیں۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور ملائکہ کی بھی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ یعنی حق کو چھپانا، قرآن میں بیان شدہ حق مراد ہے یہاں، ان کو چھپانا ایسا ہے جیسے کفر، اور ان لوگوں پر ابد الآباد تک لعنت برسے گا تمام مخلوقات کی طرف سے۔ خالدین فیہا، اور یہ لوگ اس لعنت کے اندر ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، جو عذاب ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے ان میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا یخفف عنہم العذاب، اور تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جو لوگ قرآن میں بیان شدہ حقائق کو چھپا کر، پیغمبر پر افتراء کر کے اور دوسری سزاؤں کو اٹھا کر کے دیگر سزاؤں کی جگہ میں لگا دیتے ہیں، جس طرح کے رجم کی سزا ان زناکاروں کے لیے ہیں جو عادی زناکار ہوں، جو پوری علاقے کے اندر فساد بپا کرتے ہوں، اور جو زنا بھی کرتے ہوں اور قتل بھی ساتھ کرتے ہوں اور لوگوں کے مال بھی لوٹتے ہوں، ان کی سزا اٹھا کر کے یہاں لگانے والے، اور قرآن کے حقائق کو کہ قرآن نے زناکار کی صرف ایک سزا مقرر کی ہے 100 کوڑے، چھپاتے ہیں، تو اللہ نے ان کو کافر بھی کہا، ملعون بھی کہا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر معذوب بھی کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے عذاب کی کوئی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، اور حقدار تمہارے بندگی کا الہ واحد، وہ ایک الہ ہے۔ لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم اس لیے دہرا دیے ہیں کہ کچھ اقوام نے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو ایسے طریقے سے بیان کیا تھا کہ لوگوں کو اس سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ بس مارنے والا اور بس عذاب دینے والا، جہنم میں ڈالنے والا، اور اس کے سامنے کوئی کلمہ حق بول نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی فریاد نہیں کر سکتا۔ یہ وسیلوں وغیرہ کا جو ترتیب لوگوں نے شروع کیا ہے، وہ اصل میں اس تصور کی بنیاد پہ شروع ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ خیال کیا تھا اور یہ گمان کیا تھا کہ اللہ بس مارنے والا اور جہنم میں ڈالنے والا اور اس کے سامنے کوئی حرکت نہیں کر سکنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کی الوہیت اور عظمت اور بڑائی کے ساتھ ساتھ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اب اللہ تعالی اپنی الوہیت پر اور اپنی وحدانیت پر اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے پر بندوں کو دلائل دیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمینوں کی پیدائش میں،
اس کا یہ سارے چیزوں کا جواب آخر میں آتا ہے، لآیات لقوم یعقلون، یعنی آسمانوں کے پیدائش میں اور زمین کے پیدائش میں سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل، اور والنہار، رات اور دن کی تبدیل ہونے میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ والفلک التی، اور ان کشتیوں میں بھی، تجری جو چلتے ہیں، فی البحر دریا میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی سمندر کے اندر سامان لاد کر جو کشتیاں چلتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر وہ اس کو پار لگانا چاہتا ہے تو پار لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس کو ڈبو دینا چاہتا ہے تو ڈبو دیا جاتا ہے۔ وہی رحمان اور رحیم ہے جو لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے احسان کرتے ہیں۔ وما، اور ان چیزوں میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، انزلہ، جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، من السماء، آسمان سے، من ماء، کچھ پانی، کچھ پانی، اس لیے کہ اگر سارا پانی بہا دیا جائے تو دنیا کے اندر طوفان بپا ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا وما، اور اس چیز میں بھی نشانیاں ہیں، انزل اللہ، کہ نازل فرمایا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، کچھ پانی، فاحیا بہ الارض، پس زندہ فرما دیا اس پانے کی ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی خشکی کے بعد۔ زمین خشک تھی اور وہاں دھول اور گرد و غبار اڑ رہا تھا، پودوں کا اور سرسبزی اور شادابی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسایا اور اس مردہ اور خوش زمین کو پانی کے ذریعے سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا، اور پھر اس زمین کے اندر پھیلا دیا، من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی جاندار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے تبدیل ہونے میں، والسحاب، اور بادلوں کے آنے جانے میں، یہ بادل اور یہ ہوائیں، المسخر، جس کو اللہ نے تابع کر دیا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں، ان ساری چیزوں میں، یہ زمین کے اوپر پانی برسانا، یہ کشتیوں کا سامان لادنا، اور زمین اور آسمان کا پیدا ہونا، اور آسمان سے بارش برسنا، پھر اس کے ذریعے سے زمین سرسبز و شاداب ہونا، اس میں جانور اور جانداروں کا پھیلانا، اور ہواؤں کا ادھر ادھر پلٹنا، اور بادلوں کا ادھر سے ادھر جانا، اور زمین اور آسمان کی بیچ میں ہوائیں اور ان بادلوں کو مسخر کرنا، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں لآیات، ان سب میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے بہت سارے نتائج نکال سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی عقل پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام جو مخلوق کے لیے مقرر کیا تو واقعی وہ عظیم بھی ہے، اور وہ ایک بھی ہے، اور وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے محبت کے بارے میں ایک کلیہ بیان فرمایا ہے، جس کو لوگوں نے روایات کی ذریعے سے توڑ مروڑ کر ساری دنیا کے ساتھ محبت اور عشق لڑانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی کہ جو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جس نے زمین اور آسمان کے بیچ میں اتنی ساری کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اب محبت کا قابل اور لائق بھی وہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ لوگ ہیں، یتخذو، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادا، شرکا، جو اللہ کے علاوہ دیگروں کو شرکا اور شریک بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ کیسے شریک بناتے ہیں؟ ہم تو کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبتیں تو میرے ساتھ ہونی چاہیے، رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، تمہیں جان میں نے دی ہے، تمہیں یہ آنکھیں، تمہیں یہ جسم، تمہیں یہ دل، تمہیں یہ دماغ میں نے دیے ہیں، آسمان زمین میں نے پیدا کیا، یہ ساری سینریاں، رنگینیاں، پانی اور یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ مزے، یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی، اور محبت کسی اور کے ساتھ؟ اور پھر کہتے ہو کہ روایت میں آیا ہے، پلان حدیث میں آیا ہے، نہیں، قرآن میں آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہود اسی پر کافر ہو گئے کہ انہوں نے عزیر کے ساتھ محبت کی، عیسائی کو اس لیے کافر قرار دیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ سے محبت کی۔ آج کل کے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر محبت اور عشق نبی کا ڈنکا بجاتے ہیں، اور عشق رسول میں وہ کچھ کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حب نبی میں اور عشق نبی میں مست ہو کر مسجدوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ من وہ ہیں، یتخذ من دون اللہ، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، بہت سارے شریکوں کو۔ کیسے شریک بنائیں؟ ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے مانگتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، ان سے عشق لڑاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں اشد حبا للہ، وہ زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کی محبت کا محور اور ان کی محبت کی شدت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیگروں کے ساتھ محبت جائز ہے، مگر ان کے رتبوں کے مطابق، ان کو اتنا بڑھانا، اتنا چڑھانا، اتنا اونچا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر کرنا۔ والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی تابع ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت کی تابع نہیں ہوں گی تو یہ کفر اور شرک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، اب ان کے لیے وعید سناتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر یہ لوگ جان لیتے، اگر یہ سمجھتے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے شرک کیا ہے، اگر یہ سمجھ لیتے، اگر ان کو پتہ ہوتا کس چیز کا، اس وقت کا، یرون العذاب، جب یہ لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو، اگر یہ لوگ عذاب کو دیکھنے کا وقت جان لیتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ ان القوت للہ، کی ساری طاقت تو اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ انہیں معنی یہ ہے جس کی قوت ہے اس سے محبت کرنی چاہیے، کمزوروں سے کیا محبت ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں کو اس وقت کا پتہ ہوتا جس وقت یہ لوگ عذاب کا ملاحظہ کریں گے
تو ان لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کے لیے ہیں ساری طاقتیں اور وہی سخت عذاب دینے والا ہے اور کوئی نہیں جو اس طرح عذاب دے سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب عذاب دیکھ لیں گے، تو عذاب کے دیکھنے کے وقت جب عذاب نظر آئے گا، جہنم اور ساری چیزیں اللہ کی قوت نظر آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جبکہ جدائی اختیار کر لیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی تابعداری کی گئی ہے، یعنی پیر اور مولوی اور لیڈر اور سارے بڑے جو ہیں نا، یہ جدائی اختیار کر لیں گے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو ان کے پیچھے جا رہے تھے، جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، یہ اپنے کارکنوں سے، لیڈر اپنے کارکنوں سے، پیر اپنے مریدوں سے، استاذ اپنے شاگردوں سے، خان اپنے چمچوں سے براعت کا اعلان کر دے گا کہ اللہ میں ان کو نہیں جانتا، انہوں نے میری کوئی تابعداری نہیں کی، میں نے ان کو اپنی چمچگیری میں کبھی نہیں لگایا تھا۔ یہ کیوں جدائی اختیار کر لیں گے؟ کیوں براعت کا اعلان کریں گے؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، یہ لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے رشتے کٹ جائیں گے۔ ان کا جو رشتہ ہے آپس میں پیری مریدی کا، استادی شاگردی کا، عشق معشوق کا، لیڈر اور کارکن کا، یہ رشتہ کٹ جائے گا۔ تو جب کٹ جائے گا اور یہ سارے بڑے اپنے چھوٹوں سے براعت کا اعلان کریں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، جب یہ نیچے چمچے دیکھ لیں گے، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جو تابعداری کرنے والے تھے، جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، ان کے مرید، ان کے کارکن، ان کے چمچے، یہ جب دیکھ لیں گے کہ یہ انہوں نے تو ہم سے ناطا توڑ دیا اور یہ ہمارے کام نہیں کے آ سکتے، تو وقال الذین، کہہ دیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، لو ان لنا کرتن، افسوس، ارمان کہ ہماری لیے دوبارہ جانا ہوتا دنیا میں، لو ان لنا کرتن، ارمان کہ ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم جدائی اختیار کر لیں گے ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے جدائی اختیار کی، جس طرح کہ اب انہوں نے آخرت میں اعلان کیا کہ ہم اپنے چمچوں، کارکنوں، پیروں، مریدوں، شاگردوں کو نہیں جانتے، تو یہ مرید، یہ شاگرد، یہ سارے کے سارے کہہ دیں گے کہ اگر ہمارے لیے دوبارہ چلا جانا ہوتا تو ہم بھی دنیا میں ان کو اکیلا چھوڑ دیتے، ہم ان کی تابعداری نہ کرتے، مگر دوبارہ جانا تو ہوگا نہیں۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، ان کے اوپر افسوس کرنے کے لیے۔ یہ سارے حالات اللہ قیامت کے دن ان کو ایسے ہی دکھائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کو افسوس ہو جائے کہ ہم نے تو بہت برا کیا تھا کہ دنیا میں ہم نے ان کی تابعداری کی تھی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے جہنم سے، یہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ جن لوگوں نے مریدیاں کی ہیں، جن لوگوں نے لوگوں کی کارکنیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دوبارہ دیکھ لیں، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر جائیں، وہم کفار ایسے حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں، حق کو چھپانے والے ہوں، اولئک تو یہ لوگ، علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور ملائکہ کی بھی، والناس اور لوگوں کی بھی، اجمعین تمام انسانیت کی، خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم اور
لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم، اور تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے، العذاب، عذاب کی، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارے بندگی کا حقدار، الہ واحد، وہ معبود ایک ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، الا ہو، سوائے اس کے. الرحمن، جو عام مہربان ہے، الرحیم، اور خاص رحم کرنے والا بھی ہے. ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، تجری، جو چلتے ہیں، فی البحر، دریاب میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لاد کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. والفلک التی، اور ان کشتیوں میں بھی، التی، وہ کشتیاں، تجری، جو جاری ہوتی ہیں، جو چلتی ہیں، فی البحر، دریاب میں، بما، ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما، اور ان چیزوں میں، انزل اللہ، جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، کچھ پانی، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کی خشکی کے بعد، وبث فیہا، پھر اس زمین میں پھیلا دیا، من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے ادھر ادھر پلٹنے میں، والسحاب، اور بادلوں میں. یہ دونوں چیزیں المسخر، جن کو تابع فرمان بنا دیا گیا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں، ان ساری چیزوں میں، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے. ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من، وہ ہیں، یتخذو، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شرکاء، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اوروں کو نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ ان سے مانگتے ہیں، نہ ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ وہ شرک کیا ہے، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس سے محبت اللہ سے ہوتی ہے. یہ کون ہیں؟ آج کل کے شیوخ کے ساتھ، آج کل لیڈروں کے ساتھ، آج کل پیروں کے ساتھ، آج کل سارے بڑوں کے ساتھ، آج کل افسروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ. بلکہ یہود نے عزیر کے ساتھ محبت کی تو کفر میں ڈوب گئے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. امت محمدیہ نے آج کل رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ روا رکھا ہے، جو عشق اور جو محبت میں جو کچھ کرتے ہیں، یہ سارے کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں وہ کچھ کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے. والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد حبا، وہ زیادہ محبت میں گرے ہیں، وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، للہ، اللہ کے ساتھ، وہ تو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اگر وہ جان لیں، از، اس وقت کو، یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور یہ عذاب کے دیکھنے کے وقت کو سمجھ لیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر
جانتے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں عذاب کو تو سمجھ جائیں گے، ان القوت، کہ یقیناً تمام طاقت للہ، اللہ کے لیے ہیں، جمیعاً تمام کے تمام، وان اللہ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب عذاب دیکھ لیں گے، جہنم دیکھ لیں گے، اللہ کی قوت کو دیکھ لیں گے، تو اذ تبرأ الذین، جب جدائی اختیار کر لیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی تھی، وہ جدائی کا اعلان کریں گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے تابعداری کی تھی ان کی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان کے ساتھ، الاسباب، سارے رشتے، تو وقال الذین، تو کہہ اٹھیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، لو ان لنا کرتن، آرمان کہ ہمارے لیے دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم جدائی اختیار کر لیتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے جدائی اختیار کی، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ دکھاتا ہے ان کو، اعمالہم، ان کے سارے اعمال بے اثر ہو کر دکھائیں گی، کیوں؟ حسرات علیہم، کہ تاکہ یہ لوگ اس پر افسوس کریں، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ نہیں نکلنے والے ہوں گے جہنم سے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی محبت تمہارے ساتھ بنا، تمام غیر اللہ سے محبتیں لوگوں کی پروردگارہ کاٹ دیں۔ اے اللہ، ہر کسی کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان قرآن کی طرف راغب فرما، ساری کتابوں کی محبتیں ان کے دلوں سے نکال۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب